بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ عرب میڈیا، ہمارا سوشل میڈیا اور یوں سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں ایک بزرگ کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی جس میں وہ روضہ رسول کی طرف اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ برسوں کی ایک خواہش تھی، برسوں کی ایک جستجو تھی اس جگہ کو، اس در کو دیکھنے کی، آج وہ پوری ہو گئی، لیکن اب واپسی کا سفر شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور اس دل کی کیفیت کے ساتھ دیکھا گیا جس کو پوری دنیا نے محسوس کیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس بات کی قیاس آرائیاں شروع کر دیں کہ وہ کسی ایسے زمانے کے بزرگ ہیں جس کو ہم صحابہ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ میں معذرت چاہوں گا، ہم کسی بھی انسان کو صحابہ کے حلیے سے تشبیہ نہیں دے سکتے، کیونکہ صحابہ کا جو دور ہے وہ سب سے سنہری دور رہا ہے، اور پھر اس دور کی بھی کوئی اہمیت نہیں بلکہ اہمیت اس نبی مکرم کی ہے جس کو انہوں نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا، زیارت کی، دیکھا، اور یہ وہ مقام ہے جس کو اس زمانے کے بعد، ان کے پردے کے بعد رہتی دنیا تک اگر کوئی چاہے بھی تو وہ اس مقام مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ اس کی کتنی ہی عبادت، ریاضت یا اپنے حلیے سے، اپنے حال سے، اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے ظاہر کرنا چاہے، یہ ممکن نہیں۔ اب پوری دنیا میں اس بات کا ڈنکا مچ گیا کہ ایک بزرگ جنہوں نے اس نگاہ سے دیکھا، اور پھر اب ان کی تلاش شروع ہوئی، اور بہت کوشش کے بعد آخرکار وہ بزرگ ہستی مل گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے وہ واقعات بتائے کہ وہ کس طریقے سے عمرے کی سعادت کے لیے اس جگہ پر پہنچے، انہوں نے اپنی زندگی کے کتنے سال صرف پیسے جوڑنے میں لگائے، اور پھر وہ جوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس مقام پر آخرکار بالفرض پہنچ گئے۔ اور اس کے بعد جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ کچھ ہو گیا جس کا انہوں نے شاید کبھی تصور نہ کیا ہو۔ یہ وہ سارے حالات ہیں جو آپ نے بھی دیکھے ہیں، جو میں نے بھی دیکھے ہیں، لیکن میں اس پہ اپنی ایک رائے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا انسان جس نے 40 سال تک بکریاں چرائیں، 40 نہ صحیح تو کم سے کم زندگی کے کئی ایام، کئی برس انہوں نے بکریاں چرا کر پیسے جوڑ کر وہ اس مقام پر پہنچے۔ آج وہ جس حلیے میں وہاں پر موجود تھے وہ ایک الگ حلیہ تھا جس کو دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی، اور پھر جب وہ واپس آئے تو ان کے نام کی ایک شہرت، ایک مشہوریت، ایک ڈنکا بج گیا۔ وہ علاقے والے، وہ لوگ جن کے درمیان وہ موجود تھے، آج ان لوگوں نے ان بزرگ کی عزت، تعظیم اور ان کو اپنے آنکھوں پر بٹھا رکھا ہے۔ اب میں یہاں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دیکھیے، بزرگ تو وہ وہی تھے جو اس عمرہ کرنے سے پہلے موجود تھے۔ اگر ان کے نام کا ڈنکا اتنا ہی تھا، ان کی تعظیم اتنی ہی تھی، تو انہوں نے 30 سال تک یا 40 سال تک بکریاں کیوں چرائیں؟ جو لوگ وہاں ان کے ارد گرد موجود تھے انہوں نے اس بزرگ ہستی کی مدد کیوں نہیں کی؟ جس حلیے میں وہ آج موجود ہیں، روضہ رسول پہ اس حلیے میں موجود نہیں تھے۔ ان کی حالت یہ بتا رہی تھی کہ وہ کس حال میں اس مقام تک پہنچے۔ انہوں نے اس عمرے کی سعادت کو ادا کیا، اور آج وہ جس طریقے سے لوگ ان سے دعائیں کروا رہے ہیں، لوگ ان کی عزت و تعظیم کر رہے ہیں، تو یہ بزرگ تو وہی تھے، پہلے کیوں نہیں کی؟ میرا یہ سوال ہے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے اس انسان کے اخلاص کو ضائع کر دیا، آپ نے اس انسان کی اس محنت کو جو 30 سال اس نے کی ضائع کر دی۔ کیوں ضائع کر دی؟ وہ اس لیے ضائع کر دی کہ وہ انسان اخلاص کو لے کر چلا تھا، اور اس کی منزل تھی
وہ مقام دیکھنا اس نے وہ دیکھا، وہ ایک شہرت حاصل ہو گئی، لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، اس سے دعائیں کروا رہے ہیں۔ آخر وہ انسان جس عمل کو لے کر چلا تھا وہ عمل یہ تو نہیں تھا، وہ تو ایک عاجزی کو لے کے چلا تھا، وہ تو ایک اللہ تعالیٰ پر توکل کو لے کے چلا تھا۔ آج ہمارے اس سوشل میڈیا نے، یا یوں کہیں کہ ہم انسانوں نے اس انسان کے اس عمل کو خاک میں ملا دیا۔ وہ عمل جو اس نے رازداری میں رہ کر اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ کی طرف لے کر وہ عمل اس کو چلا تھا، آج وہ دنیا کو معلوم ہے اور وہی عمل اس کی وجہ شہرت بن گیا۔ میرا مقصد اس انسان کی شہرت نہیں ہے، میرا مقصد یہ بات کرنا نہیں ہے کہ اس انسان سے لوگ کیوں دعائیں کروا رہے ہیں۔ میرا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ایک انسان صرف عاجزی لے کے چلا تھا، اس نے اپنے اس پوشیدہ عمل کو ظاہر کر دیا جو بڑی مشقت کے ساتھ اس نے کیا، وہ پیسے اس نے جوڑے۔ آخر وہ لوگ جو آج اس کو آنکھوں پر بٹھا رہے ہیں، انہوں نے پہلے دن اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ وہ کیوں اس حال میں وہاں پہنچا؟ اور پھر اب جب وہ اس حال میں وہاں پہنچ گیا اور شہرت کا ڈنکا بج گیا، اب دنیا اسے یاد کر رہی ہے، دنیا اس کو تلاش کر رہی ہے۔ یہ ہمارے عمل کو، ہماری کیفیت کو، یہ ہماری تمام تر باتوں کو، وہ اعمال جو پوشیدگی میں ہم نے اللہ سے کیے تھے وہ سب ضائع کر دیے، وہ سب سر عام ہو گئے، کیونکہ وہ میرا اور میرے رب کا معاملہ تھا۔ حقیقتاً ہم نے اس انسان کے اس عمل کو ضائع کر دیا۔ لوگ اسے اسپانسر کر رہے ہیں کہ حج آپ کو ہم کروائیں گے، سعودی عرب انہیں بلا رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے سب کچھ کریں گے۔ بات بلانے اور اسپانسر کرنے کی نہیں ہے۔ جب یہ تمام لوگ نہیں موجود تھے اور وہ صرف بکریاں چرا رہے تھے، تو تب بھی اللہ نے اس بندے کی مدد کی تھی، اور اللہ چاہے گا تو اب بھی اس بندے کی مدد ہوگی۔ فرق صرف یہ ہے کہ توکل الی اللہ ختم ہو گیا، توکل الی اللہ والی بات ختم ہو گئی۔ یہ ایک بات کا نظریہ، ایک پہلو ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ جو اعمال آپ کرتے ہیں خالصتاً اللہ کے لیے، یا وہ اعمال جس کا تعلق آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے، اس کو کسی پر ظاہر نہ کریں، کسی انسان کو نہ بتائیں کہ میں نے ایسے کیا تھا۔ کیونکہ کوئی انسان آپ کے عمل کا بدلہ نہیں دے سکتا، یہ رب العالمین ہی آپ کو آپ کے عمل کا بدلہ دے سکتا ہے۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی کوشش تھی، اور میرا مقصد کسی انسان پر تنقید کرنا نہیں ہے، میرا مقصد کسی انسان کو غلط کہنا نہیں ہے۔ وہ انسان اپنی جگہ تو درست تھا، لیکن ہم نے اس انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ اگر چاہیں تو 1 منٹ میں انسان کو سر پر بٹھا لیتے ہیں، اور چاہیں تو اس کو 1 منٹ میں خاک میں ملا دیتے ہیں۔ تو فرق صرف ہمارے عمل کا ہے کہ ہم نے اس انسان کے ساتھ کیا کیا۔ بہت مختصر سی کوشش کی کچھ باتیں بتانے کی، اور کوشش کی کہ وہ باتیں دوسروں تک پہنچ سکیں، وہ سمجھ سکیں، غور و فکر اختیار کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اعمال ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہیں، ہمیں اس تمام اعمال کا رب العالمین سے ہی اجر چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کا بہتر اجر عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے اعمال کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، آمین ثم آمین۔